السلام علیکم دوستو، اس وقت میں اسلام آباد کی طرف محو سفر ہوں، لیکن ابھی پہنچنے میں کافی دیر ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ آپ سے ادھر ہی سے مخاطب ہو لیا جائے۔ اور آج تمام تر توجہ ایک بار پھر اسلام آباد پہ رہی، جہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہونا تھا، اور اپنے 7 کیسوں میں ان کو پیش کی حفاظتی ضمانت بھی مل گئی ہے، لیکن اس دوران ان کے مکالمے کافی ہوئے، ان کے اور وکیل صاحب کے، جسٹس صاحب کے ساتھ، اور ان سے بار بار پوچھا گیا کہ جب ٹرائل کورٹ میں ان کا ایک کیس ہے تو بار بار وہ اعلیٰ عدالتوں میں کیوں آ جاتے ہیں۔ اس پہ عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ دراصل عمران خان کی سیکیورٹی کو مسئلہ ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس میں البتہ حالات بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی بطور وزیر اعظم جو سیکیورٹی کی انٹائٹلمنٹ تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے، اور ظاہر ہے ان کے پھر سیکیورٹی خدشات ہیں، ان کے اوپر ایک دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اس تمام صورتحال کے دوران اور اس سے پہلے بہت سسپنس تھا، تشویش تھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کو ڈپلوائے کیا گیا تھا شہر کے مختلف حصوں میں، اور اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی، تو اس کے کچھ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ کہیں عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن جج صاحب نے، جو چیف جسٹس اسلام آباد تھے عامر فاروق، اور ان کے ساتھ دوسرے جج تھے، انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ ہدایت جاری کی کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، بلکہ ان کو حفاظتی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ اس وقت بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب عمران خان نے روسٹرم پر آ کر بولنے کی کوشش کی، لیکن جسٹس عامر فاروق نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اب عمران خان کو جو حفاظتی ضمانت ملی ہے وہ 7 اپریل تک ہے، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کے تمام ارکان کو، رہنماؤں کو ایک بار پھر یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ عمران خان شاید جوڈیشری کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حصوں کے ابھی تک لاڈلے ہیں، تو ان پہ کافی بھاری دن گزرا ہوگا آج بھی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے دی، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ورکرز نے بھی سکون کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں جب لوگوں نے جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے کی کوشش کی عمران خان کے آنے سے پہلے۔ تو کم از کم یہ ایک قصہ اب 7 اپریل تک کم از کم سیٹل ہو گیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ تھا جو پی ٹی آئی نے پٹیشن کی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے، اور جو تاریخ دی تھی الیکشن کمیشن نے کہ اکتوبر میں اب یہ الیکشن کروائے جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر ہی میں قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہونے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست سہیل خان نے، ان کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پیر یا منگل کے روز یقیناً سپریم کورٹ یہ پٹیشن ٹیک اپ کرے گی، اور اس میں آج 2 بجے یعنی دوپہر کے 2 بجے یہ کیس شروع ہوا، اور اس میں پھر وفاق سے اور الیکشن کمیشن سے جوابات انہوں نے مانگ لیے سپریم کورٹ نے، اور کافی اس حوالے سے بھی سسپنس تھا، کیونکہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ آیا آج کے دن یہ اس کیس کی سماعت ہو سکے گی یا نہیں۔ لیکن اس دوران کافی ساری دلچسپ باتیں، نوک جھونک بھی ہوئی۔ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ ایک بہت بڑا یہ معرکہ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ، وفاقی حکومت اور اس کے جتنے بھی باقی ادارے ہیں اس کے ساتھ وابستہ، ان کے درمیان ایک بڑا معرکہ اس لیے ہے کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں جس نوعیت کی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، ایک عدم استحکام نظر آ رہا ہے، اور اس کا مرکز بظاہر عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے، یعنی تمام تر سٹیک ہولڈرز جو کہ غیر پی ٹی آئی سٹیک ہولڈرز کو آپ پی ڈی ایم بھی کہہ لیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ لیں، وہ عمران خان کو اس تمام صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی صورتحال بھی جس سنگینی
کا شکار ہے اس وقت، اور بظاہر IMF کے ساتھ مذاکرات بھی کہیں آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس تناظر میں سپریم کورٹ میں PTI کی یہ پٹیشن ایک انتہائی غیر معمولی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور تمام لوگ اب اس حوالے سے کافی تشویش سسپنس کے ساتھ انتظار کریں گے کہ آیا سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی جج ہے، جس میں 1-2 ججز ایسے بھی شامل ہیں جس پہ وفاقی حکومت یا موجودہ حکمران جماعتوں نے اعتراض بھی کیا تھا، کہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کو بھی عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے 5 رکنی بینچ میں. ظاہر ہے 2-3 اگر جج ہوتے تو اس پہ اعتراض ہو سکتا تھا. اعتراض تو 5 رکنی جج پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کے لیے فل کورٹ بنائی جانی چاہیے. حالانکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آئین میں بالکل صاف شفاف واضح ہے. اکثر آئینی ماہرین بشمول کھوسا صاحب جو کہ سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینیٹر بھی تھے، اعتزاز احسن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، شعیب شاہین صاحب، بہت سارے آئینی قانونی ماہرین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے، انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے پاکستان کے آئین میں. اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، چاہے وہ 2-3 کی اکثریت سے ہو یا 3-4 کی اکثریت سے ہو یا 6-3 سے ہو، اس سے قطع نظر ایک بات واضح ہے کہ اگر آئین کا احترام نہیں ہوتا، آئینی پروویژنز کا احترام نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کی حیثیت بقول جنرل ضیاء الحق کے یا جنرل مشرف کے کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہ جاتی. اور آئین کوئی اسلام آسمانی صحیفہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو کہ قوموں کی، ریاستوں کی زندگی کو، ان کے کانڈکٹ کو ریگولیٹ کرتی ہے. اور یہ باقاعدہ ایک کمپس کے طور پہ، قطب نما کے طور پہ، ایک مانیٹر کے طور پہ اور گائیڈ کے طور پہ اس کا یہ اپنا کام انجام دیتا ہے آئین. اور اس کا تمام تر احترام بھی وابستہ ہوتا ہے، مشروط ہوتا ہے حکومتوں کو چلانے والوں کے ساتھ، کہ وہ کس حد تک آئین کا خیال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے وہ فیصلے کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرتے ہیں جن کا حکم آئین میں دیا گیا ہے. اگر اس سے روگردانی ہوتی ہے کسی بھی آئینی پروویژن سے، تو ظاہر ہے اس کی حیثیت پہ براہ راست یہ حملہ ہے. اور یہی بات بار بار اکثر وکلاء نے کہی کہ دیکھنا کہ آئین سے روگردانی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم 2023 میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاشرے کو جمہوری اقدار پہ، آئینی اقدار کے مطابق چلائے. تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ میں PTI کی یہ پٹیشن اور جو مختلف جج حضرات ہیں ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ غیر معمولی صورت حیثیت اختیار کر گئے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کس سمت کو جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آیا موجودہ وفاقی حکومت اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ادارے سپریم کورٹ کے احکامات کا احترام کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر 1997 جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. وہ شاید مشکل ہو. اس وقت ججوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، کافی چمک دکھائی گئی تھی ان کو، بریف کیسوں میں پیسے ادھر ادھر ہوئے تھے. موجودہ حالات میں شاید یہ مشکل نہیں ہے. ججوں کو بھی اس امر کا احساس ہے اور ان کو اس امر کا بھی احساس ہے کہ پاکستان ایک انتہائی تاریخی نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور بہت سارے آنے والے دنوں میں واقعات کا بشمول الیکشن کے دار و مدار سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہوگا. قانون کی، آئین کی حکمرانی کا تعین ہونا ہے کہ آیا آئین کا احترام تمام ادارے کرتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے اس ملک کو، اس موجودہ نظام کو جمہوری کہنا، اور پھر اس آئین کو ایک مقدس دستاویز، زبانی جمع خرچ کرنے والے اگر وہ کہتے ہیں کہ آئین مقدس دستاویز ہے، تو اس مقدس دستاویز کی حیثیت پھر کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہ جاتی.